بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد مجھے لڑکوں سے دوستی کرنے کی عادت ہو گئی۔ میرا ماں باپ ان پڑھ تھے، ان کو کچھ معلوم کہاں تھا۔ ایک لڑکے سے دوستی ہوئی، ہمارے محلے کا ہی تھا۔ اس سے ملنا ملانا ہوا، ہر حد سے گزر گئی، یہاں تک ممکن ہوا گناہ کرتی رہی۔ ایک کو چھوڑا، دوسرے سے دوستی کر لی۔ میری ماں کو ایک دن معلوم ہو گیا، انہوں نے میری شادی کا فیصلہ کیا۔ جس گھر میں بیائی گئی تھی، میرا شوہر غریبی کا سایہ ہوا۔ بچپن میں ہی باپ کا سایہ نہ رہا تھا، ماں نے مصیبتوں سے پالا تھا اولاد کو۔ کبھی لوگوں کے برتن دھو کر تو کبھی لوگوں کے جوتے پالش کر کے۔ میرا شوہر بے حد سادہ سا انسان تھا، وہ زمانے کے فریب نہیں جانتا تھا۔ میری ایک ہی نند تھی، میری اور نند کی شادی ایک دن کے وقفے سے ہوئی تھی۔ گھر میں ساس، شوہر اور ایک میں تھی۔ ساس نے مجھے اپنی بیٹی بنایا تھا، لیکن میں بدبخت عورت ہوں۔ میرا شوہر اینٹیں اٹھاتا، کبھی سر پہ ٹوکری اٹھاتا، وہ مزدور دار تھا۔ وہ نہ مجھے اچھا کہتا تھا نہ برا، نہ مجھ پہ غصہ کرتا تھا نہ گالی دیتا تھا۔ وہ اپنی دنیا میں مست رہنے والا انسان تھا۔ اسے شرم آتی تھی مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی۔ شروع میں میرے سامنے بیٹھ کر کھانا نہ کھاتا تھا۔ اس کی سادگی کا اندازہ کر لیں آپ۔ میری ساس مجھے جو کہتی لا کر دیتی تھی، لیکن کیا کرتی، میں عادت سے مجبور ایک ذلیل ترین عورت تھی نا۔ مجھے خوشیاں راز کہاں تھیں، مجھے عزت کہاں قبول تھی۔ میں شر پھیلانے والی تھی، میں مکار تھی۔ آپ یہاں عورت کو اتنا خوبصورت لکھتے ہیں نا، وہیں پہ مجھ جیسی بد نسلی عورتیں ہیں جو آشیانہ جلا کر روتی ہیں۔ میں پارلر بنانا چاہتی تھی، میں نے بیوٹی پارلر کا کام کیا ہوا تھا۔ ساس نے منع کیا، رہنے دو، کیا کرو گی بنا کر۔ لیکن جب میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو وہ میری گود میں سر رکھ کر بولا، میری جان، تم خوش ہو تو بنا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ تنگ ذہن نہیں تھا، اس نے پارلر بنانے میں میری مدد کی۔ پارلر بنا لیا، میں سارا دن بازار میں گھر سے باہر رہتی۔ کام چلنے لگا، پھر میری گندی عادت مجھے مجبور کرنے لگی۔ میری دوستی ایک ساتھ والی دکان کے لڑکے سے ہو گئی۔ میں شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی باہر منہ مارنے لگی۔ گھر آتی میرا شوہر میرا انتظار کر رہا ہوتا۔ ساس کھانا بنا کر دے دیتی تھی۔ ساس بوڑھی ہو چکی تھی، میرا شوہر مجھے باہوں میں لے کر کہتا، تم تھک جاتی ہو نا۔ میں تو کہتا ہوں چھوڑ دو پارلر جانا، لیکن میں دلدل میں پھنس چکی تھی۔ میرا دوست رات کو مجھ سے ملنے کی ضد کرتا، میں انکار کر دیتی۔ پھر میں گناہ کو قبول کیا۔ میں اپنی ساس کو اور شوہر کو نیند کی گولیاں دینے لگی۔ وہ سو جاتے، میں اپنے دوست کے ساتھ گناہ کرتی۔ میری ساس دل کی مریضہ تھی، شاید ایک دن گولی کا ری ایکشن ہوا اور وہ تڑپ کر مر گئی۔ کچھ دن رونا دھونا ہوا، میں نے سوچا پارلر چھوڑ دوں، لیکن بے چینی ہوتی تھی گھر میں رہنے سے۔ شوہر مزدوری کرتا، وہ دن بھر کا تھکا گھر آتا، کھانا کھا کر سو جاتا۔ وہ نہ جانے کیوں مجھے پارلر چھوڑنے کا کہنے لگا۔ وہ چڑچڑا سا ہونے لگا، مجھے پارلر جانے سے روکنے لگا۔ میں اسے نیند کی گولیاں کھلانے لگی، صبح میں بھی دے دیتی، رات کو۔ میں 2 بار حاملہ ہوئی، دونوں بار ایبارشن کروا دیا۔ نیند کی گولیاں کھاتے کھاتے وہ بیمار رہنے لگا۔ میں خوش ہوتی تھی، وہ سویا رہتا ہے، مجھے روکتا ٹوکتا نہیں ہے۔ میں اپنے دوستوں میں خوش رہتی، کبھی کسی کے گھر دلہن تیار کرنے جاتی، وہ کہاں جانتا تھا اس کو زہر دینے والی اس کی ہمسفر ہی ہے۔ اور پھر ایک دن وہ خون کی الٹیاں کرنے لگا، میں ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا آپ کا شوہر نشہ آور کچھ لیتا ہے جو زہر بن چکا ہے اس کے خون میں، اس کے علاج کے لیے بہت پیسہ لگے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے کیا ہوا ہے۔ مجھے روتے ہوئے پوچھتا تھا کیا ہوا ہے مجھے، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ اس رات وہ میری گود میں سر رکھ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا، میرا ہاتھ بار بار چوم رہا تھا، مجھے کہہ رہا تھا مجھے بچا لو، مجھے جینا ہے، مجھے نہیں مرنا ابھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، وہ میرے جسم کے ساتھ لپٹ گیا، مجھ سے پانی مانگنے لگا۔ وہ موت کی طرف بڑھ رہا تھا اور میرا ضمیر زندہ ہو رہا تھا۔ میری باہوں میں اس کی سانسیں دھیمی ہو رہی تھیں۔ میں نے کیا ظلم کیا تھا، اس نے پانی مانگا، میں نے گلاس اس کے منہ کے ساتھ لگایا ہی تھا کہ وہ بے جان ہو گیا، میری باہوں میں ہی دم توڑ گیا۔ مجھے وحشت ہونے لگی خود سے،
میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ مجھ سے پوچھا گیا اس کے مرنے کی وجہ، تو میں بدبخت اس پہ الزام لگا دیا وہ نشہ کرتا تھا۔ میں نے 2 لوگوں کو قتل کیا، میں قاتل ہوں۔ عورت مجھ جیسی بھی ہوتی ہے، ظالم، بدکار، بد نسل۔ عورت مجھ جیسی بھی ہوتی ہے جو صرف گھروں کو جلانا جانتی ہے۔ عورت مجھ جیسی بھی ہوتی ہے مطلب پرست، جو اپنا مفاد دیکھتی ہے۔ عورت مجھ جیسی بھی ہوتی ہے سینے سے لگانے والے کو برباد کر دیتی ہے۔ عورت مجھ جیسی بھی ہوتی ہنستے بستے گھر کو جوڑ دینے والی۔ یہاں زمانے میں اور بھی لاکھوں دکھ درد میں، وہاں مجھ جیسی عورتیں اپنی بدبختی پہ کسی کو موت کے منہ میں سلا دیتی ہیں۔ وہ مسکراتا ہوا چہرہ مجھے یاد ہے، جو میرے سامنے کھانا کھانے سے شرماتا تھا۔ اسے مار دیا میں نے، مر کے بھی وہ سکون میں کیسے رہ سکتا ہوگا؟ اس کی ہمسفر ہی اس کی قاتل بن گئی۔ میں کینسر کے عذاب میں مبتلا ہوں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں مجھے بلڈ کینسر ہے۔ میرے بھائی مجھے یہاں دارالامان چھوڑ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا علاج نہیں کروا سکتے۔ مجھے بہت درد ہوتا ہے، میں چیختی ہوں، چلاتی ہوں۔ مجھے ایک بند کمرے میں بند کر دیتے ہیں، یہاں کوئی میری چیخیں نہ سنے۔ میرا جسم ہڈیوں کا پنجر بن چکا ہے۔ میں موت مانگتی ہوں لیکن موت بھی نہیں آتی۔ مجھے اللہ نے میرے گناہوں کی سزا دے دی ہے۔ نماز پڑھتی ہوں کہ شاید میں بخشی جاؤں۔ میں اپنی ان بہنوں کو بتانا چاہتی ہوں جو بھائی کو بھائی سے دور کر دیتی ہیں، جو ماں کو بیٹے سے دور کر دیتی ہیں، جو شوہر کو اس کے سگے بہن بھائیوں کے خلاف کر دیتی ہیں، جو بوڑھے ساس سسر کو اولاد سے دور کر دیتی ہیں، جو گھروں میں تماشا لگائے رکھتی ہیں۔ انجام بہت دردناک ہوتا ہے کہ جوانی جب ڈھل جاتی پھر مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ہاتھ جوڑتی ہوں سب بہنوں سے، ایک زندگی ہے، اس کو پیار محبت صبر برداشت سے جنت بنا کر گزار چلو۔ میری تڑپ کو سمجھو، میری چیخوں کو محسوس کرو، میری بے بسی کو سنو، میری خاموش آہ کو سن لو۔ آپ سب پڑھنے والے دعا کریں اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ عورتیں جو میری راہ پر ہیں، جو غیر مردوں میں رہ کر خوش ہوتی ہیں، ان کے لیے میں عبرت کا نشان ہوں۔ جوانی ڈھل جائے گی، پھر ایک آواز آئے گی، میں ہوں اللہ، مجھ سے بھاگ کر کہاں جائے گی آخر؟ پھر اس کی پکڑ ہوگی، پھر موت مانگنے پہ موت نہیں ملے گی، پھر سب منہ موڑ لیں گے، پھر سب ساتھ چھوڑ دیں گے، پھر در در کی ٹھوکریں ملیں گی، پھر سارے ستم آنکھوں کے سامنے سے گزر جائیں گے، پھر چیخ چیخ کر معافی مانگیں گے، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ میرے الفاظ میرے درد ہیں، مجھے ندامت بھی ہے، مجھے شرمندگی بھی ہے۔ میرے لیے سب دعا کریں، اور ہر عورت ہو سکے تو پڑھ کر راہ پہ آ جائے، خدا را خدا را خدا را۔ پیارے دوستو، اپنا قیمتی وقت دینے کا شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نئی سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔